ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو غیبی خبریں امت کو دی ہیں نا، یہ غیبی خبریں اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے پیغمبر تھے، ایک جنگجو نہیں تھے. جنگجو بھی تھے لیکن صرف جنگجو نہیں تھے. صرف جنگجو جو ہوتا ہے نا، وہ جنگوں کی بنیاد کے اوپر دنیا کو الٹ دیتا ہے، بس کوئی نظام نہیں دے کے جاتا. نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی گلی گلی میں رسول اللہ کا انقلاب موجود ہے. آپ نے جو دنیا کو چینج کیا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لوگوں کو خدا کا تعارف کروایا وہ نظر آ رہا ہے. یہ چیز نبی علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہے دنیاوی بادشاہوں سے. دوسرا، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جو واقعات ہونے تھے ان کو بیان کر کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ثبوت چھوڑ دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے تو آپ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے. بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو ایک پیالہ آپ کو دیا گیا، بس پورے اس قافلے میں سے ایک پیالہ نکلا تو آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی. 1500 صحابہ نے اس سے پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، سٹور بھی کر لیا، تب بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا، اور چشمے اس میں سے پانی کے نکلے حضور کی مبارک انگلیوں میں سے. اور یہ حضرت موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ آسا مارا تھا، پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے. گوشت اور ہڈیوں میں سے پانی کا نکلنا ہی اس سے بڑا معجزہ ہے. تو یہ صحابہ کرام جن 1500 نے یہ منظر دیکھا ہے، ان کو تو اس کے بعد کوئی اور منظر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اور معجزہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے. اور یہاں میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں، اس طرح کے آپ کو جیسے بھی جتنے بھی واقعات ملیں گے نا بخاری مسلم میں، یہ بھی ملے گا کہ تھوڑا سا کھانا تھا، اس میں آپ نے لعاب دہن ڈالا، دعا کی، کئی سو کو کفایت کر لی. ہمیشہ ان واقعات میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی جس کے اندر برکت ہوئی. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز موجود نہ اور حضور کر کے دکھا دیں. وہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھا تو اس کو زیادہ کیا برکت، وہ بھی اللہ کے اذن سے. یہ نہیں ہوا کہ پانی ہے نہیں تھا تو پیدا ہو گیا، نہ، اس طرح نہیں ہوگا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے معجزے میں اور اپنی قدرت کے اندر. یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے اور ہم نوالے میں سے تسبیحات کی آواز خود سنتے تھے. اتنا بڑا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اس پہ مبارک ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب پنڈلی کی ہڈی کو کیورنگ پیریڈ کم از کم 6 مہینے تو چاہیے. میڈیکلی یہ امپاسبل ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بھی میڈیکلی سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر سائنس وہ کام کر لینا پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا. سائنس ہڈی کو جوڑ تو لے گی لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح پیغمبر جوڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو یہ معجزات جن لوگوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ ایک صحابی کھڑے ہوئے جمعے خطبے میں، اللہ کے نبی دعا کریں. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی ہے. اگلے جمعے والے دن وہی بندہ دوبارہ کھڑا، یا رسول اللہ دعا کریں، ہمارے تو اب مکان گرنے والے ہو گئے. آپ یہ دعا اور دعا بھی دیکھیں اپنی مرضی کی کروا رہے ہیں کہ ہماری جو ارد گرد زمینیں ان پہ بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو. ان دنوں میں گھر کٹھے ہوتے تھے، زمینیں باہر ہوتی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کرتے تھے اور بادل پھٹتے جاتے تھے. سر یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں آپ کو کیمرے کے کمال سے دکھایا جا سکتا ہے، ویسے سائنٹیفکلی یہ چیز ہو نہیں سکتی. یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پہ حکومت دی تھی، یا ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ کام کروایا. اب یہ تو ساری چیزیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے. بعد میں ہمارے لیے کیا چیزیں تھیں کہ حضور اپنی وفات کے بعد ایسے واقعات بیان کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ یہ میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ اسی طریقے سے ہوتا چلا جاتا. تو بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی رسول اللہ کی نبوت کے اوپر یقین آ جاتا. یعنی نبی علیہ السلام مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنے نواسے حسین ابن علی کو اٹھائے ہوئے ہیں،
اور مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. مولا علی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ آپ نے فرمایا ابھی بھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے میری کہنے کے اوپر وہاں کی سرخ مٹی بھی لا کے مجھے دکھائی، یوں ہاتھ مار کے معجزانہ طور پہ. تو یہ حدیث جنگ صفین پہ جاتے ہوئے نینوا نامی جگہ پہ مولا علی نے بیان کی، جب انہوں نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت علی کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی وہ جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو حضرت حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ. کہ میرے بچے صبر کرنا، جب تجھ پہ یہ برا وقت یہاں پہ آئے گا. پھر وہاں انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کو حضور نے اٹھایا ہوا تھا، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اس جگہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. اب وہ تو بچہ چھوٹا سا، شہید ہونا ہے 58 سال کی عمر میں، تو 58 سال زندہ رہے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو عمار ابن یاسر تو 60 ایئرس، تو اس وقت آلموسٹ ان کی ایج ہو چکی تھی جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے. اس کے بعد بھی 30 سال آلموسٹ زندہ رہے ہیں. اور پھر وہ واقعہ ہوا ہے حضرت حسین کی شہادت تو 50 سال بعد، یہ 30 سال بعد. پھر بخاری مسلم میں منگولوں سے جو جنگ کرنے کی حدیثیں ہیں کہ چپٹے چہروں والے، ڈھال کی مانند چہروں والے لوگوں کے ساتھ تم لوگ جنگ کرو گے، ایک زمانہ آئے گا. وہ تو بخاری مسلم کے بھی لکھنے کے بعد وہ واقعات ہوئے جب منگولوں کے ساتھ جنگیں شروع ہوئی مسلمانوں کی. تو یہ ساری چیزیں، اور انہی میں سے یہ سیدہ عائشہ کے والے سے بھی تھا. تو اس میں ایک رسول اللہ کی نبوت کی خبر تھی. دوسرا ظاہر نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی دینی ہے کہ جب اس طرح کا وقت آئے تو تمہیں کس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، حق اور باطل میں تمہیں فرق بھی پتا چلے، تو وہ بھی بتا دیا. اس کی وجہ سے سیدہ عائشہ کی کوئی توہین نہیں ہوگی، ورنہ یہ تو توہین چھوٹی ہے. اس سے بڑی توہین تو قرآن کے اندر موجود ہے. اگر آپ کی ڈاکٹرین ہم مان لیں، قرآن میں تو آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کا مال چاہتی ہو سورۃ الاحزاب میں تو میں تمہیں دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. اب کتنی بڑی تھریٹ ہے کسی عورت کو، یہ تھریٹ ہو اللہ کی طرف سے کہ تو نے اگر صحیح طریقے سے نہیں چلنا نا تو میرا نبی تجھے طلاق دے دے گا. تو یہ کتنی بڑی دھمکی ہے اس کے لیے، تو قرآن میں تو آئی ہوئی. تو اس کو بیان کرنے کا مقصد کوئی انبیاء کی بیویوں کی توہین نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ انبیاء کے گھروں سے دین نے بٹنا ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، لہذا انبیاء کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے گھر والے ڈسکس ہوں گے. اس میں توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہنا کہ جی اہل تشیع عام لوگوں میں اس کا بیان کرنا، یعنی وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو بھائی ان کو بیان کرنے دیں، جہاں پہ وہ غلطی کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کی وہ آیات بیان ہی نہیں کرنی ہے کہ جن میں انبیاء کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہوتا ہے، تو پھر آپ قرآن کو چینج کر دیں گے. اب قرآن میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو بہار شریعت کے مقدمے میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء کے واقعات جو قرآن میں آئے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ سختی والا معاملہ فرمایا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان واقعات کا بیان تلاوت کے علاوہ کرنا حرام ہے. حرام. تو یہ حرام کام کون کروا رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور نصیحت حاصل ہونی انبیاء کے واقعات سے ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے کہیں تمہیں نہ ورگلا دے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت کس واقعے سے حاصل ہوگی؟ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے. آپ کہتے ہیں بیان کرنا ہی حرام ہے. سورہ تحریم کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 عورتیں ہمارے 2 بہترین بندوں کے عقد میں تھی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، لیکن وہ لوگ بھی ان کے کچھ کام نہ آئے جب انہوں نے خیانت کی ان کی بیویوں نے. تو وہ نبی کی بیویاں نہیں تھی. تو بیسیکلی اللہ نے ہمیں بتایا
کہ اگر نبی کی بیویاں بھی خائن ہو جائیں تو انبیاء ان کے کچھ کام نہیں آتے، تو لہذا تم نے نہیں یہ کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا ویسے جو غالی رافضی ہیں وہ ان آیات کو ریلیٹ کر دیتے ہیں سیدہ عائشہ اور حفصہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں چونکہ سورہ تحریم کے آغاز میں سیدہ عائشہ اور حفصہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور سورہ تحریم کے اینڈ پہ جا کے لوط اور نوح کی دو بیویوں کا ذکر ہوا، تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں، یعنی غالی رافضی۔ شیعہ کی میں بات نہیں کر رہا، غالی رافضی، جیسے وہ یاسر الحبیب ہے، وہ تو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی رافضی ہے، تو وہ اس طرح کی قرآن سے رزلٹ نکالتے ہیں۔ اس طرح کے رزلٹ جو ایکسٹریم پہ نکالتا ہے آپ ان کو ضرور کنڈیم کریں، لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں جو سورہ تحریم کے آغاز میں سیدہ عائشہ اور حفصہ کا جو معاملہ ہوا حضور کے ساتھ، وہ شہد پینے والا واقعہ اور وہ حضور کا راز لیک کرنا، اس معاملے کو ہم نے بیان ہی نہیں کرنا جو بخاری مسلم میں بھی آیا ہے، پھر تو معاملات، پھر تو آدھا دین ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو حضور کی آئلی زندگی سے کوئی بھی چیز بیان نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کی حکمت سمجھ